السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ مجھے پتہ چلا ہے، تو میں نے کہا آپ سب کو اس کی آگاہی دوں۔ محترم جناب نور الحق قادری صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا، جو کہ انہوں نے کراچی کے حاجی کیمپ میں حج 2020 کے لیے مشاورتی کونسل میں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ملائیشیا کے طرز پر 3 سال کے لیے حج کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوچا جا رہا ہے، جلد ہی اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ یعنی کہ 3 سال کی رجسٹریشن اور قرآن دازی ایک ساتھ کر لی جائے گی، اور پہلے سال جانے والے حاجی مکمل رقم جمع کروائیں گے، اور دوسرے اور تیسرے سال والے تقریباً 1 لاکھ کے قریب رقم ٹوکن منی جمع کروائیں گے۔ تو جناب، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اب پاکستان میں۔ اس بات کے بعد بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں جو کہ غور طلب ہیں۔ آپ بھی ان سوالوں کو سنیں اور اپنی رائے کمنٹ میں دیں۔ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ، ان سوالوں کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ بھی ان سوالوں کو کمنٹ میں ضرور لکھیں، تاکہ لوگ اس طرف بھی سوچیں اور حکومت بھی اس طرف سوچے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ ابھی تک یہ مراحل میں ہے اور ابھی تک اس پر سوچ وچار کیا جا رہا ہے، لہٰذا اگر ان کو ایسا لگے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً ہماری حکومت بہت اچھی ہے اور وہ ایسا نہیں کرے گی، لیکن اگر ان کو ایسا لگے گا کہ ایسا کرنا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے یہ اسٹیپ لیا جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے اپنے سوالات لکھیں اور میرے سوالات بھی سنیں۔ سوال نمبر 1، اگر کوئی 70 سال کا ہے اور اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور رجسٹریشن وہ نہیں کرا سکتا رجسٹریشن، لیکن کچھ مہینوں کے بعد ہی رقم آ جاتی ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ کر سکتا ہے سب کچھ۔ اب اس کے پاس رجسٹریشن کے بعد رقم آ گئی، اب وہ تو 70 سال کا ہے یا 65 سال کا ہے، آج کل کسی کی صحت ساتھ دیتی تو نہیں ہے اتنا، لیکن اس عمر میں بھی ہر ایک کو حج کی خواہش ہوتی ہے۔ اب وہ 3 سال تک کے لیے حج پر نہیں جا سکتا گورنمنٹ کی طرف سے، اور پرائیویٹ پہ حج جانے کی جیسا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ تو 3 سال کے لیے رہ گیا۔ اب 3 سال کے بعد جب دوسری رجسٹریشن ہوگی تب تک اس کی صحت ساتھ دے گی یا نہیں، اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہوا سوال نمبر 1، اور یہی بات ہر عام انسان کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی عام انسان ہے اور وہ بھی اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس اچانک سے پیسے آ جاتے ہیں 2-4 مہینوں کے بعد، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے سوچتے ہیں، لیکن یہاں پر تو 3 سال کے لیے قید، اب تو کچھ بھی نہیں، 3 سال تک تو آپ رجسٹریشن کرا ہی نہیں سکتے گورنمنٹ اسکیم میں۔ اچھا، سوال نمبر 2، اگر کسی نے رجسٹریشن کرا دی اور تیسرے سال میں اس کا نام آیا، یعنی رجسٹریشن پہلے سال میں قرآن دازی میں نکلا، دوسرے میں نکلا یا تیسرے میں نکلا، تیسرے سال میں اس کا نام نکل آیا اور اس کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہو گئی کہ اس کو جانے میں پریشانی ہے، تو 3 سال تک انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں جا رہا، تو یعنی کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ تو پرابلم ہو گئی۔ اگر وہی چیز 1 سال میں ہو جاتی تو اس کو یہ ایک طرف ہو جاتا کہ بھائی میں جا رہا ہوں، دوسرے سال میں ہو جاتی تو یہ ہوتا کہ میں جا رہا ہوں۔ اب تیسرے سال کا انتظار کر کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ نہیں جا سکا، تو پھر کیا اگلے سال میں اگلے رجسٹریشن میں اس کا نام آ سکے گا؟ اور وہ کتنا انتظار کرے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی فیملی نے رجسٹریشن کروائی اور ان کے جانے سے پہلے وہ لیڈیز، یعنی کہ جو فیملی کی جو لیڈی تھی وہ پریگننٹ ہو گئی، تو وہاں پر زیادہ منتھ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکی، تو پھر کیا ہو سکے گا کہ 3 سال تک انتظار کیا؟ زندگی، موت اور بچے کی پیدائش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو یہ 3 سال انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں جا سکیں۔ تو یہ نور الحق قادری صاحب کا کہنا ہے کہ اسے پتہ ہوگا کہ وہ 3 سال کے بعد جا رہا ہے یا 2 سال کے بعد جا رہا ہے حج کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ 2 سال کے بعد جا رہا ہے یا 3 سال کے بعد جا رہا ہے، تو اس بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ آپ بھی اپنی رائے ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ شادی ہو گئی اگر کسی کی بچی کے لیے، انہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی اور پتہ چلا کہ بھائی 2 سال کے بعد تو اس کے لیے اچھا رشتہ ہے کہ شادی ہو گئی، اب اس کے سسرال والے نہیں بھیج رہے، تو ہر کوئی فیملی کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، اپنی بچیوں کو سوچتے ہیں لوگ جن کے پاس ہوتے ہیں پیسے کہ بھائی اپنی بچیوں کو بھی ہم حج کروا دیں، تو شادی کے بعد تو پھر وہ پتہ نہیں جا سکے گی نہیں جا سکے گی، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مر گیا، خیر مرنے پر تو
کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر کسی نے اتنی امید باندھی تھی، تیسرے سال آیا وہ مر گیا، نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ انہوں نے تو جمع کرا دیے 1 لاکھ، لیکن اب مزید پیسوں کی سے ضرورت پڑ گئی دوسرے سال میں، کہ جس کی تو قرآن دازی کے اندر نام آیا ہے تیسرے سال میں، اور دوسرے سال میں یہ کچھ اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی کہ اب تیسرے سال میں یہ نہیں بھر سکتا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کا تو نام اسے نکالنا ہی پڑے گا، یعنی اس کی حج بھی چلی گئی۔ اب مزید پیسے ادا وہ کیسے کر سکے گا؟ یہ نہیں کہ رجسٹریشن اور اب پیسے آ گئے تو نہیں کر سکتے۔ 3 سال تک تو یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اکثر والدین کی شدید بیماری کی وجہ سے بھی اولاد نہیں جا سکتی ان کو اکیلا چھوڑ کر، یعنی کہ ابھی جب رجسٹریشن کروائی تو والدین بالکل پرفیکٹ ہیں، 2 سال کے بعد کس نے دیکھا ہے بوڑھے والدین اگر بیمار پڑ گئے تو اولاد ان کو چھوڑ کر کیسے جائے گی؟ کیا یہ 3 سال کی رجسٹریشن ایک ساتھ ہونا ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کمنٹ میں بتائیں تاکہ لوگ اویئر ہوں اور جان سکیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کی رائے حکومت کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور حکومت بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں کی اگر رائے سے متفق نہیں ہوئے تو حکومت ایسا فیصلہ نہیں کرے گی، لہٰذا آپ اپنی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس چیز کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔